سرور انبیاء سرکار ختم مرتبت بادشاہ کو نے فرمایا کہ جب آسمان پہ گرہن ظاہر ہو تو اللہ کی عبادت میں پیش رہو۔ مولا امیر کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آسمان پہ اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوں تو زمین والوں کو جھک جانا چاہیے۔ جب چینی جو ہے وہ تہذیبوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ آسمان کا اژدہا جو ہے وہ سورج کو نکلتا ہے تو وہ اس گرہن کی وجہ سے جو ہے وہ دوڑتے تھے۔ وائکنگز کے دور میں جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو بھیڑیا ہے آسمان کا وہ سورج کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے سورج چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یونان میں بھی اس کو جو ہے وہ دیوتاؤں کی جو ہے وہ ناراضگی کہا جاتا تھا، لیکن اسلام میں اس کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا چونکہ اورا ڈیولپ نہیں ہوتا، اور ماں کا اورا 2 جانوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، تو ماں کے اورا کے اوپر اس وقت دباؤ زیادہ ہوتا ہے، ماں کی میگنیٹک فیلڈ اس وقت کم کام کر رہی ہوتی ہے، اس لیے آسمان سے آنے والی نیگیٹو ویوز فوری طور پہ بچے کے اوپر ہٹ کر سکتی ہیں۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پریگننٹ وومن جو ہیں وہ کھلے آسمان میں اس دوران نہ نکلیں جتنی دیر گرہن چل رہا ہو۔ کہ گرہن کے وقت خشیت الہی جو ہے اس کو اختیار کیا جائے، تقوی کا اختیار کیا جائے اور اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ گرہن نیگیٹیوٹی کو پرووک کر سکتا ہے، بہت زیادہ پرووک کر سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیے۔ نماز کسوف یا نماز خسوف یا نماز آیات تو یہ بیسیکلی لمبے قیام، لمبے رکوع اور لمبے سجدے والی عبادت ہوتی ہے۔ اور جب میں نے آپ کو برین اینڈ ہارٹ نیورونز کی بات کی تھی تو لمبا سجدہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور آپ کی زندگی میں جو ہے وہ روشنی آ جاتی ہے۔ میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ یہ سورج، چاند، ستارے جتنے بڑے مرضی ہوں انسان سے زیادہ پاورفل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کو اشرف المخلوقات نہیں کہا، آپ کو اشرف المخلوقات کہا ہے۔ اللہ نے ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ اپنی خلافت کا تاج نہیں رکھا، آپ کے سر کے اوپر رکھا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری بھی بڑی بنتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ حیدر جعفری گرہن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک اہم ترین ویڈیو کے ساتھ حاضر، یعنی اب اس ویڈیو میں آپ کو تمام ریمیڈیز جو ہیں وہ کیا ہیں، کیسے ہوں گی، واستو کی ریمیڈیز کیا ہیں، قرآنک ریمیڈیز کیا ہیں، میں ساری کی ساری ریمیڈیز آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس میں ہم جو ہے وہ یہ بھی بات کریں گے کہ پریگننٹ وومن جو ہیں ان کو کیسے احتیاط کرنی ہے۔ یہ گرہن جو 17 فروری 2026 کو لگ رہا ہے، یہ بھلے پاکستان اور انڈیا اور ایشیا والی سائڈ پہ نظر نہ آئے، لیکن اس کے امپیکٹ بہت زیادہ ہوں گے۔ اور جیسے میں نے پہلی ویڈیو انٹرنیشنل ویڈیوز میں کہا تھا کہ دنیا کے حالات بدلنے جا رہے ہیں، دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں، لوگوں میں جذباتیت بڑھ رہی ہے، تو وہ حالات جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس وقت یہ جو گرہن لگ رہا ہے، ایسا گرہن شاید صدیوں میں کبھی لگتا ہے، اور اس کے خوفناک امپیکٹ بھی بہت ہیں اور اس کے بہت اچھے امپیکٹ بھی ہیں۔ یعنی ایک ہی وقت میں کچھ پلینٹس کے لیے یعنی کچھ زوڈک سائنس کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے اور کچھ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس وقت بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھنے کی، اپنے اندر کی عقیدت، اپنے اندر کی محبت، اور خاص طور پہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے محبت اور وفاداری بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت جو اس کا گرہن کا امپیکٹ ہے وہ ہو کیا سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز بن رہی ہیں نا، خاص طور پہ ان 5 پلینٹس کے ایک جگہ اکٹھے ہونے سے اور گرہن سے، تو یہ زندگی میں آئونائزیشن کا ایک عمل جو ہوتا ہے نا آپ کے ارد گرد، اس کو یہ ڈسٹرب کرتا ہے، جس کی وجہ سے ریڈیو کمیونیکیشنز میں بھی، سیٹلائٹس میں بھی خلل آ سکتا ہے۔ اور یہ جب یہ خلل آتا ہے نا الیکٹرو میگنیٹ فیلڈ، تو ایک چیز یاد رکھیے کہ بائیو ردم، یہ بائیو ردم جو ہے یہ انسان کی باڈی میں جو ہے نا وہ آپ کے دل کی دھڑکن بھی ایک خاص قسم کی ردم ہوتی ہے۔ آپ کی ارد گرد جو ہے نا آپ کا اندرونی کلاک، جسے سرکیڈین ردم کہتے ہیں، یہ سورج کی روشنی سے اور ان پلینٹس کی وجہ سے جو ہے اس کے اوپر اثر آتا ہے۔ برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے اوپر، آپ کے سب کانشیس کے اوپر، جیسے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب کبھی سورج کے اوپر جو ہے وہ بڑے فلیئرز بنتے ہیں تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ سب کانشیس میں لوگ ڈر جاتے ہیں، ڈر کے اپنے پیسے مارکیٹ سے نکال لیتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں کر لیتے ہیں، جیسے مارکیٹ جو ہے، سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ڈر اور خوف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو نقصان دیتی ہیں۔ اور ایسی صورت میں صرف یہ آپ کے جو ہے نا وہ بائیو ردم
یا سرکیڈین ردم جو ہے اسی کو جو ہے وہ متاثر نہیں کر سکتے. یہ آپ کے سکن کو خاص طور پہ آپ کے اندر جو میلاٹونن ہے جس سے آپ کی جو ہے وہ سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے وہ اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں, جس سے بے چینی, ذہنی جو ہے وہ جو ہے نا دباؤ محسوس ہوتا ہے. اور ایسی صورت میں خاص طور کے اوپر آنکھوں کے مسائل بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ ایسی صورت میں ایک سولر ریٹینوپیتھی جو ہے وہ ہوتی ہے جو آنکھوں کے ریٹنا کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. زیادہ تر تو یہ جو ہے نا یہ سولر ریٹینوپیتھی ہے یہ ان علاقوں میں زیادہ اثر انداز ہوتی ہے جہاں پہ یہ نظر آ رہا ہو. لیکن پھر بھی جب اس کی جو ہے نا اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کیونکہ اب جو جدید ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ریٹینوپیتھی کے اثرات صرف ان علاقوں پہ ہی محیط نہیں ہوتے کہ جن پہ یہ سورج گرہن نظر آ رہا ہو. یہ جب ایک دفعہ یہ اثرات بن جاتے ہیں تو یہ گلوب کے اوپر ٹھہر جاتے ہیں اور پھر جب زمین گھومتی رہتی ہے تو یہ اثرات جو ہے نا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اس وجہ سے چلے جاتے ہیں. اس کے اوپر بہت ساری رائے ہے کہ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن بہرحال اس وقت سولر ریٹینوپیتھی کے اثرات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب چینی جو ہے وہ تہذیبوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ آسمان کا اژدہا جو ہے وہ سورج کو نکلتا ہے تو وہ اس گرہن کی وجہ سے جو ہے وہ دوڑتے تھے. وائکنگز کے دور میں جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو بھیڑیا ہے آسمان کا وہ سورج کا پیچھا کر رہا ہے اس لیے سورج چھپنے کی کوشش کر رہا ہے. یونان میں بھی اس کو جو ہے وہ دیوتاؤں کی جو ہے وہ ناراضگی کہا جاتا تھا, لیکن اسلام میں اس کا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہ فرمایا ہے کہ سورج اور چاند کی نشانیاں جو ہیں کسی کی موت کی وجہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس دن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ بیٹے جناب ابراہیم علیہ السلام دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو اس دن گرہن تھا. تو لوگوں نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ آپ کے بیٹے کے فوت ہونے کی وجہ سے کیا سورج کو گرہن لگا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ گرہن جو ہے یہ اللہ کی نشانی ہے, یہ کسی کے زندگی اور موت کا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے گرہن کی حالت میں نماز پڑھنے کی بہت تاکید کی ہے. نماز کسوف, نماز خسوف یا نماز آیات بھی اس کو کہتے ہیں. چاند گرہن میں اس کو نماز خسوف کہتے ہیں, سورج گرہن میں نماز کسوف کہتے ہیں, اور اوورال اس کو نماز آیات کہتے ہیں. وہ لمبی قرات والی لمبی نماز ہوتی ہے. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا کہ جب آسمان پہ گرہن ظاہر ہو تو اللہ کی عبادت میں پیش رہو. مولا امیر کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آسمان پہ اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوں تو زمین والوں کو جھک جانا چاہیے. تو اس وقت جو ہے نا وہ طریقہ یہی ہے کہ گرہن کے وقت خشیت الہی جو ہے اس کو اختیار کیا جائے, تقوی کا اختیار کیا جائے اور اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ گرہن نیگیٹیوٹی کو پرووک کر سکتا ہے, بہت زیادہ پرووک کر سکتا ہے, اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیے. سب سے پہلے جو ہے وہ ریمیڈیز بتا دیتا ہوں جو ہے وہ پریگننٹ خواتین کے لیے. تو عموماً ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جی پریگننٹ خواتین جو ہیں وہ کوئی کینچی چھری کا استعمال نہ کریں یا جو ہے نا ان کو ایسا کچھ ہو, تو ایسا کچھ نہیں ہوتا, اسے کچھ نہیں ہوتا. ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ جو فیٹس جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا چونکہ اورا ڈیولپ نہیں ہوتا اور ماں کا اورا دو جانوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے, تو ماں کے اورا کے اوپر اس وقت دباؤ زیادہ ہوتا ہے, ماں کی میگنیٹک فیلڈ اس وقت کم کام کر رہی ہوتی ہے, اس لیے آسمان سے آنے والی نیگیٹو ویوز فوری طور پہ بچے کے اوپر ہٹ کر سکتی ہیں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پریگننٹ وومن جو ہیں وہ کھلے آسمان میں اس دوران نہ نکلیں جتنی دیر گرہن چل رہا ہو. لیکن سب سے بڑی جو ہے وہ اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ باوضو رہیں, اللہ کی قربت میں رہیں اور درود پاک پڑھتی رہیں, جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتی ہیں آپ اور آپ کا بچہ محفوظ رہے گا. اسلامک ریمیڈیز میں آپ کو اینڈ میں بتاتا ہوں, یہ واستو کی ریمیڈیز بھی بتا دیتا ہوں. واستو شستر کی میں نے بات کی تھی. واستو شستر یا پوری دنیا میں ہورائزن کلیننگ کے جتنے طریقے ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں کہ جب گرہن ہو تو اس گرہن کی نیگیٹیوٹی اس جگہ بہت زیادہ ہوتی ہے جہاں گندگی ہو. یعنی آپ کے گھروں میں نے واستو کے بارے میں جب میں نے ویڈیو کی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے گھروں میں کوئی بہت بڑے بڑے سٹورز ہیں جس میں پرانا سامان پڑا ہوا ہے تو ان کو نکال دیں, اس کے اوپر امپیکٹ ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی الیکٹرانک ڈیوائسز خراب ہیں تو یا ان کو ٹھیک کرا لیں یا چھوڑ دیں. اور تیسرا میں نے کہا تھا کہ پانی اگر آپ کے گھروں میں بہتا رہتا ہے آپ کی جو ہے نا وہ واش رومز کے اندر یا کہیں ٹینکیوں میں, تو اس کا علاج کر لیں, اس کی وجہ سے بھی یہ گرہن کے امپیکٹ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. بہرحال واستو جو ہے وہ کہتا ہے کہ پاکیزگی اگر آپ کی ہوگی تو گرہن کے اثرات نہیں ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کھانے پینے والی چیزوں کو کھلے آسمان میں نہیں رکھیں گے گرہن کے دوران تو پھر آپ کی چیزیں ٹھیک رہیں گی. اگر آپ کا کوئی سامان, کوئی کھانا یا کوئی ایسی چیزیں کھلے آسمان میں اس وقت پڑی ہیں جب آسمان پہ گرہن چل رہا ہے, بھلے وہ آپ کے علاقے میں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, تب بھی ان کو اگر ڈھانپ کے رکھیں گے تو نہیں اثر ہوگا. اب آ جاتے ہیں روحانی علاج کی طرف یا اسلامی علاج کی طرف.
تو ایک چیز یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ ضروری چیز دنیا میں صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کی محبت، ان کی وفاداری۔ درود پاک کائنات کی وہ عبادت ہے جو اللہ خود کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین پہ درود بھیجتے ہیں، ان کی آل کی جو ہے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت کے اوپر جو ہے وہ درود و سلام بھیجا کرو۔ تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ درود آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ دوسرا، استغفار۔ استغفار کائنات کا ڈی ٹاکس سسٹم ہے، وہ آپ کی نیگیٹو انرجیز کو ختم کر دیتا ہے۔ جتنا استغفار کریں گے اتنا آپ کے لیے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اولیاء اللہ کا فرمان ہے کہ گرہن دراصل اللہ توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ گرہن میں اللہ آپ کو استغفار کرنے کے لیے یہ جو ہے موقع دیتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ خاص طور پہ اگر آپ تلاوت کرنا چاہیں تو سورہ نور جو ہے وہ اس کی تلاوت ضرور کریں، ایک بار وہ کر لیں بہت بہتر ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو ہے وہ صدقہ۔ صدقہ خاص طور کے اوپر اس گرہن کے حوالے سے جو بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جو ہے وہ گوشت کا۔ گوشت کا صدقہ، اب یہ گوشت کہا جاتا ہے کہ جی کلو میں یا آدھا کلو یا کوئی، اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے آپ کی کوالٹی سے، آپ کی کوانٹٹی سے، یعنی گوشت کوئی بھی کچا پکا چھوٹا بڑا، یعنی کسی کو برگر پیٹی لے دیں جس میں تھوڑا سا چکن ہو، دیٹ از ایون فائن۔ اللہ آپ کی نیت اور آپ کے احساس کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ کا احساس ٹھیک ہے، تو پھر آپ جو ہے نا یہ کریں تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر گرہن کے دوران آپ کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی کی بھوک مٹا دیتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر کی ٹینشنز کتنی تیزی سے دور ہوتی ہیں۔ صدقہ خاص طور کے اوپر اور خیرات، یہ دونوں، صدقہ جو ہے گوشت کا اور خیرات جو ہے وہ کھانا کے کوئی بھی کسی کو کھلا دیں، یہ دونوں کر لیں تو آپ کے اوپر آنے والی سختی جو ہے اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور جو مین چیز ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نماز کسوف یا نماز خسوف یا نماز آیات، تو یہ بیسیکلی لمبے قیام، لمبے رکوع اور لمبے سجدے والی عبادت ہوتی ہے۔ اور جب میں نے آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کی بات کی تھی تو لمبا سجدہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور آپ کی زندگی میں جو ہے وہ روشنی آ جاتی ہے، آپ کے زندگی کے اندر آپ کی جو ہے نا باڈی کے اندر نیگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں آپ کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہیں، یہ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں نا تو یہ مخلوق کی جرت نہیں ہے آپ کے اوپر ہاتھ ڈال سکے۔ آپ اپنے مقام آدمیت سے گرتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کے اوپر آتے ہیں۔ میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ یہ سورج چاند ستارے جتنے بڑے مرضی ہوں انسان سے زیادہ پاورفل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کو اشرف المخلوقات نہیں کہا، آپ کو اشرف المخلوقات کہا ہے۔ اللہ نے ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ اپنی خلافت کا تاج نہیں رکھا، آپ کے سر کے اوپر رکھا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری بھی بڑی بنتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ سورج گرہن ہے تو سورج گرہن جو ہے اس کا ایک چیز تو بڑی پکی ہے کہ پانی آگ کا علاج ہوا کرتا ہے، تو اس لیے غسل کر لیں اگر کر سکتے ہوں، اور اگر ایسا ہو سکے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کر لینا چاہیے۔ جب میں نے آپ کے واسطو کی بات کی ہے تو اس میں بھی ایک چیز اور عرض کر دوں کہ نمک، اگر پانی میں تھوڑا سا، جب آپ غسل کر رہے ہوں تو اپنے پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں، تو نمک بھی آپ کی نیگیٹو انرجی کو دھو دیتا ہے، خاتمہ کر دیتا ہے، اور چیزیں تو بہت اچھی ہیں۔ اب اگر آپ کر سکتے ہوں تو کر لیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، اگر اللہ تمہاری حمایت کرتا ہے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو پھر اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیے، پھر اپنے آپ کو اللہ سے دور نہ ہونے دیں۔ پھر یہ جو ہے نا یہ آپ کی چیزیں بہت اچھی ہیں، آپ کے خاندانی مسائل ہوں، مالی مسائل ہوں، کوئی مسائل ہوں، وہ اللہ کی کرم نوازی سے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ختم ہوں گے، وہ باقی کسی ریمیڈی سے ختم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں۔ میں ہر بار یہ کہتا ہوں۔ اور یہ سورج جو ہے، یہ سورج گرہن جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ بعض اوقات آپ کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے، یہ استغفار کا موقع دیتا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کا موقع دیتا ہے، آپ کو ڈسپلن جو ہے نا وہ دینے کا موقع ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اپنی زندگی میں ڈسپلن لائیے۔ آپ جو ہے نا وہ جب آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اتنا روشن سورج بھی بے نور ہو سکتا ہے، اس کے آگے بھی کچھ آ کے اس کو اندھیرے میں، روشنی کو اندھیرے میں بدل سکتا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ اگر اللہ کے سے دور ہو جائیں گے تو آپ کی زندگی کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ یہ فروری 2026 کا گرہن دراصل توبہ، اصلاح اور اللہ کے قرب کا موقع دے رہا ہے۔ اس کو یہ سمجھیے کہ یہ آپ کے لیے مشکل ہے، یا یہ سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ لیکن اپنے آپ کو اگر اللہ کے قریب کر لیں گے
تو پھر آپ کی نسلوں کا بھلا ہو جائے گا، پھر آپ کی چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گی، آپ کے معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کیجئے اور قریب رکھیے۔ ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔